رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، اندے ویچ بلائی تیری ہے. کر ذکر مدینے والے دا، اندے ویچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سوہنے دا، ایک بار تو ہو جا سوہنے دا، پھر ساری خدائی تیری. ایک بار تو ہو جا سوہنے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے. چاہوے مدینے جینے دا، چاہوے سینے دا، مینوں لے دیو ٹکٹ مدینے دا. چاہوے سینے دا، مینوں ٹکٹ دیو مدینے دا. محفل وچ سوہنیا محبوبہ میں نعت سنائی تیری. چاہوے سینے دا، مینوں لے دیو ٹکٹ مدینے دا. محفل وچ سونیا محبوبہ میں نعت سنائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سوہنے دا، پھر ساری خدائی تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں.
کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں، تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں، کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں۔ اللہ دسیا سوہنیا محبوبا، اللہ دیا سوہنیا محبوبا، رب شان ودھائی تیری، ایک بار تو ہو جا سوہنے دا، پھر ساری خدائی تیری، کر ذکر مدینے والے دا، اند ویچ بلائی تیری۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محترم کے دوست ہسپتال میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غموسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے، صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اونچی بولے آمین۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ عرفہ اونچی ذات بنائی ہے، جس کی بنائی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے بعد جن کو سب سے زیادہ مقام عطا کیا ہے وہ ہیں آقا کے یار، آقا کے اصحاب، آقا کے جانثار۔ اور یہی وجہ ہے حضور کے یاروں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات قرآن مجید میں یہاں سے شروع کی، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے نبی کے یاروں کی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے یار ہیں میں پنجابی چی انج کہاں کہ نبی دی بھی مثال کوئی نہیں، نبی دے یاراں دی بھی مثال کوئی نہیں۔ بند کر اس کو بند۔ کائنات میں مثل حضور کا بھی کوئی نہیں، اور بولو کائنات میں مثل حضور کے یاروں کا بھی کوئی نہیں۔
اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بارہا نبی کے یاروں کا ذکر کیا اور سند عطا کی نبی کے یاروں کو، اور سب سے بڑی سند جو اللہ نے دی ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اے میرے نال راضی ہو گئے، میں ان نال راضی ہو گئے۔ یا انہوں بدل کے گل کرا کہ گلا تے شکوہ نبی دے یارانوں میرے نال کوئی نہیں تے منوں انہاں نال کوئی نہیں۔ چلو میں جملہ اور بدل دینا تے آسان کر دینا، نبی دے یار منوں چنگے لگ دینے، میں نبی دے یارانوں چنگا لگ۔ قرآن ہے، میں اپنے سے تو بات کر نہیں رہا، ہاں الفاظ بدل کے ترجمہ اپنے انداز میں کر رہا ہوں، ذرا سمجھنا آسان ہو جائے۔ گل پلے بھی تے پہنی چاہیے، اور اس میں تفریق نہیں کی کہ کنے نال میں راضی ہیں تے کنے نال راضی نہیں، یہ تفریق نہیں کی۔ کس سے میں خوش ہوں اور کس سے نہیں ہوں یہ فرق نہیں کیا۔ فرمایا جو بھی نبی کا یار ہے میں اس پر راضی ہوں، وہ مجھ پر راضی ہوں، تفریق کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا انسان دن رات عبادت کرتا رہے، صبح و شام عبادت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کوئی گناہ نہ کرے، صرف نیکیاں کرے، وہ عابد تو ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ کوئی بندہ ایوی کہے ہن میں انہی باتاں کر لی ہیں، میں انہی نمازاں پڑھ لی ہیں، میں انہا قرآن پڑھ لیا ہے، میں ہوں صحابی دے برابر ہو گئے۔ کیوں جی؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں تسی ہولی بولو، نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہون واسطے عبادات دی ضرورت نہیں، صحابی ہون واسطے لمبیاں لمبیاں نمازاں دی لوڑ نہیں، صحابی ہون واسطے ذکر و اذکار تے لمبی لمبی تسبیحات دی لوڑ نہیں۔ صحابی ہون واسطے ایک چیز دی ضرورت ہے، وہ ہے ایمان دی حالت اندر چہرہ مصطفیٰ نو ویکھ لینا۔ جنہ نے ایمان دی حالت نال چہرہ ودہا ویکھیا ہے، آمینہ دے لال نو ویکھیا ہے، شیمہ دے ویر نو ویکھیا ہے، مکھڑائے مصطفیٰ نو ویکھ لیا ہے، فرمایا عبادات کیتیاں یا نہیں کیتیاں اے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اے میرے نال راضی نے، اور بولو میں انہاں نال راضی۔ اور پھر اللہ نے قرآن کی فرمایا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ فرمایا جو میرے سے راضی ہو گئے ان سے میں راضی ہو گیا، مجھے انہوں نے راضی کر لیا، نبی کے یاروں نے مجھے خوش کر لیا۔ فرمایا میں ان کو راضی ہو کے جنت عطا کروں گا۔ کیسی جنت ہے؟ تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جو جنتی ہو گیا جنت میں جائے گا، پھر جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامرانی یہی ہے، سب سے بڑا تمغہ یہی ہے، سب سے اعلیٰ سرٹیفکیٹ یہی ہے کہ میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔
میرے نبی کے جو یار ہیں میں ان پر راضی ہوں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ تو ہم کرنا کی ہے جدو نبی دے یاران دے نال اللہ راضی ہے تے سانو بھی راضی ہو جانا چاہیے۔ کیوں جی؟ کوئی ہن گلہ شکوہ کرے نبی دے یاران نال، کوئی صحابہ دے بارے گل کرے تو کی خیال ہے آقا نے انہوں نے معاف کر دیتے؟ نہیں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جس نے میرے نبی کے یاروں کو گالی نکالی، جس نے صحابہ کو برا بلا کہا، جس نے صحابہ کے بارے زبان درازی کی، جس نے صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، جس نے صحابہ کے بارے بغض اپنے دل میں رکھا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور جتنی انسانیت ہے سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہے، سب کی لعنت۔ چلو میں مفروض دینا لیکن مثال دینا، میرا جو کوئی یار ہوئے، کوئی دوست ہوئے، تو کوئی بندہ آکے کہے کہ شاہ جی یہ جرا تو اڈا یار ہے نا مینوں چنگا نہیں لگدا، مینوں اندے نال بڑی نفرت ہے، تو مینوں وہ چنگا لگے گا؟ کیا میں انہوں پسند کراں گا؟ نہیں کراں گا۔ میں کہاں گا جڑا میرے یار نوں چنگا نہیں سمجھدا میں انہوں کیویں چنگا سمجھا بھائی؟ یہی تے گل ہے۔ عام دنیا دار دا کوئی یار ہوئے تے کوئی انہوں آکے کہے مینوں چنگا نہیں لگدا تے او انہوں چنگا نہیں سمجھدا، تے جڑے رب نوں پسند آ جان، رب دے یار ہون تے رب دے یار ہون، رب دے دوست ہون، تے کوئی آکے کہے نہیں مینوں چنگے نہیں لگ دے تے او پھر رب نوں کتھوں چنگے لگ دے؟ اور پھر آقا نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے نا۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بولا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، سارے فرشتوں کی بھی لعنت، اور ساری انسانیت سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں پھر میں اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی او رعا من رعانی، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لیا، لا تمس النار، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ جس نے نبی کو دیکھ لیا تو وہ صحابہ ہیں، فرمایا جس نے حضور کو دیکھ لیا پھر اس کو آگ چھو نہیں سکتی، آگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ او رعا من رعانی، نبی کے یار تو یار رہ گئے، جس نے نبی کو دیکھا اس پر بھی آگ حرام ہو گئی، جس نے نبی کے یاروں کو دیکھا اس پر بھی آگ حرام ہو گئی۔ کیسا مقام ہے نبی دے یاران دا، کیا احترام اور عزت ہے نبی کے اصحاب کی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے یاروں کو دیکھا اور جس نے میرے یاروں کو دیکھا اور یاروں کو دیکھا، سب پر جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم کی آگ اور اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اور آقا کائنات علیہ السلام کا فرمانے علی شان، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی
اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یا رسول اللہ کیوں یہ حکم کیوں فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان درازی نہ کرنا، اگر کرو گے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب پھر تمہارے لیے تیار ہے۔ ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ نہیں تھوڑی جی سبحان اللہ ہولی بولو۔ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، نبی کے یاروں کی بات ہو رہی ہے، کوئی عام گل نہیں ہو رہی۔ آقا تو بات دنیا دے عظیم ترین لوگاں دی گل ہو رہی ہے۔ تسی ڈیٹی لے سبحان اللہ کی آندے ہو۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی میرے صحابہ کی خلاف بات نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے میں محمد سے پیار کر رہا ہے۔ جس نے میرے یاروں سے محبت کی، فرمایا ایسے ہے جیسے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اور جس نے میرے یاروں سے بغض رکھا، فرمایا وہ ایسے ہی ہے فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اس کا بغض میرے ساتھ بغض ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے میرے یاروں کو تکلیف دی گویا اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ میرے یاروں کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرے صحابہ کو جو تکلیف دے رہا ہے وہ یوں سمجھے میں محمد کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا صرف مجھے ہی نہیں، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، جس نے میرے یاروں کو تکلیف دی گویا مجھ محمد کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی ہے۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ پر حساب آپ ہی لے لوے گا۔ یہ فرمان حضور کا ہے، جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر 3862 ہے۔ فرمایا جنہیں میرے یارانوں تکلیف دیتی گویا انہیں منو تکلیف دیتی، اور جنہیں منو تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی، اور جنہیں پھر اللہ نو تکلیف دیتی پھر رب جانے ہوندہ کم جانے۔ جنہیں اللہ نو تکلیف دے گا اللہ تو پھر حساب آپ ہی لے لوے گا۔ یہ حضور کا فرمان، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں سمجھنا آسان ہے۔ فرمایا اللہ پھر اس کی خود ہی گرفت کر لے گا، اس کی پکڑ اللہ پھر خود کر لے گا جو نبی کے یاروں کو تکلیف دیتا ہے، نبی کے پیاروں کو، نبی کے جانثاروں کو تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لی ہے، اللہ ان پر راضی ہو چکا ہوا ہے۔ اور جو نبی کے یار ہیں، جو نبی کے جانثار ہیں، نبی کے پیارے ہیں، ان میں سے آج مختصر سے وقت میں نبی کے ایک یار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
نام بتا دوں کس کا ذکر کرنا ہے؟ نہیں، ایڈی ہولی سبحان اللہ نہ کوئی نہ دسنا۔ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلیمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ حضور نو ملن واسطے پتہ نہیں کتھے کتھے لوگاں دیاں تکلیفاں نو برداشت کیتا۔ مجوسی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد آگ کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے پتر سونا بڑا لگتا سی، پیارا لگتا سی۔ کھیتی باڑی کا کاروبار ہے اور کھیتی باڑی وہ کرتے ہیں، لیکن بیٹے سے اس قدر محبت ہے کہ بیٹے کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے، نہیں تم نے گھر رہنا ہے، تم نے باہر نہیں جانا۔ ایک ہی بیٹا ہے، کوئی لینا چاہے۔ ایک دن طبیعت خراب تھی، جب اللہ نے قسمت بدلنی ہوئے نا بہانے آپ پہ بن جانے۔ طبیعت خراب تھی، کہا کہ تم ذرا زمین پر چکر لگا کے آؤ، وہاں کا ماحول دیکھ کر کے آؤ، معمولات کو دیکھ کر کے آؤ۔ والد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے راستے میں دیکھا ایک گرجا نظر آیا، عیسائی عبادت کر رہی ہیں، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہی ہیں۔ دل میں خیال آیا عبادت تو یہ ہوئی، ہم بھی پوچھتے ہیں آگ کو، یہ بھی کوئی خدا ہوا، آگ بھی کوئی رب ہوئی، اصل میں تو یہ عبادت کر رہی ہیں جس خدا کی عبادت یہ کرتی ہیں، اصل میں خدا تو یہ لگتا ہے۔ ان سے کہا بھائی یہ کون سی عبادت ہے، کون سا تمہارا رب ہے؟ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے بارے بتایا۔ سوچا ہاں غلط ہے، ٹھیک ہے، اصل تو یہ رب ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ بھئی تمہارا بڑا کدھر ہے، مرکز کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ملک شام میں۔ اچھا جدو کوئی شام تو تاجر آوے نا مینوں دسنا، ٹھیک ہے۔ گھر جا کے کہا اپنے والد سے، کہنے لگے کہ آج نا میں ایسے رب کی عبادت دیکھ کے آیا ہوں جڑا لگتا ہے کہ رب صحیح ہوئی۔ باپ کو ڈر لگا، ہاں یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کے دل پہ تو اثر کر گیا عیسائیوں کی اس تعلیم کا اثر ہو گیا۔ باپ نے بیڑیاں باندھ دی، لوگوں سے کہا کہ جب کوئی شام سے قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ جب قافلہ آیا کہا آپ جب جانے لگے تو پھر مجھے بتا دینا کب جا رہا ہے، روانہ کب ہو رہا ہے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا بیڑیوں کو کسی طریقے سے توڑا، نکل کر کے قافلے کے ساتھ مل گئے اور ملک شام میں پہنچ گئے۔ ملک شام میں بشپ نامی ایک پادری کے پاس پہنچے، تعلیم حاصل کرتے رہے، اس سے اللہ کی باتیں سیکھتے رہے۔ جب وہ مرنے لگا اس سے پوچھا کہ مجھے کوئی اور بتاؤ جو نیک ہو۔ جس کے پاس پہلے پہنچے تھے بشپ کے پاس، یہ بے ایمان پادری تھا، لوگوں سے صدقہ خیرات اکٹھا کرتا اور غریبوں کو نہ دیتا، خود کھا جاتا، اور اس نے اپنے خزانے بنائے ہوئے اور 7 مٹکے سونے اور چاندی سے اس نے بھر لیے تھے دھوکہ کرتے ہوئے۔ جب وہ مرنے لگا لوگوں نے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کو دفنانا چاہا۔ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ جس کی تم اتنی تعظیم کر رہے ہو، اتنا ادب کر رہے ہو، یہ تو بے ایمان پادری تھا۔ وہ مانے نہ کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا آؤ میں تمہیں اس کے خزانے دکھاتا ہوں۔ جب لے کر کے گئے تو واقعی وہاں پہ 7 جو گڑے تھے، وہ مٹکے تھے، وہ بھرے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ۔ لوگوں نے پھر اس کو دفنایا نہیں بلکہ اس کو صلیب کے ساتھ باندھ کر کے وہیں پہ مار دیا۔ دوسرا آیا نیک تھا، جب وہ مرنے لگا کہا مجھے کوئی اور رستہ بتاؤ، تم تو دنیا سے جا رہے ہو لیکن میں تو سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دنیا میں اس ٹائم نیک لوگ تو بہت کم ہیں جو تمہیں صحیح علم دے سکیں۔ ہاں نصیبین کے اندر ایک پادری ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب نصیبین کے پاس اندر پہنچے وہاں پادری نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا۔
جب وہ مرنے لگا، بزرگ تھا، کہا مجھے کسی اور کے پاس بھیجو تاکہ میں علم سے محروم نہ ہوں۔ دل میں تڑپ تھی کہ سیکھوں، علم سیکھوں، اللہ تک پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، اور اللہ ذریعہ بنا رہا تھا مصطفیٰ تک پہنچانے کا، سبب بن رہے تھے۔ نصیبین کے پادری جب فوت ہونے لگا تو سلمان فارسی کہتے ہیں اپنی جگہ پر مجھے کوئی اور بتا جو نیک انسان ہو۔ اس نے کہا امویہ کے اندر ایک پادری ہے نیک، اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی امویہ میں پہنچے۔ جب امویہ میں پہنچے، جب وہ بزرگ پادری دنیا سے جانے لگا تو بتایا میں تو فلاں جگہ سے چلتا چلتا تیرے پاس پہنچا ہوں، اب کوئی اپنی جگہ پر بتا جو نیک عابد زاہد انسان ہو جس کے پاس جا کے میں علم سیکھ سکوں۔ اس پادری نے کہا اب دنیا میں نیک عابد زاہد پادری تو میری نظر میں کوئی نہیں، اب انتظار کر، ایک آنے والا ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں، وہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، وہ نبی آنے والے، اب اس کا انتظار کر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کوئی نشانی ہو اس علاقے کی، کوئی نشانی ہو میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا عرب کے علاقے میں چلا جا، کھجوروں والے شہر میں چلا جا، اس کھجوروں والے شہر میں تیری آخری نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب دل میں تڑپ لگ گئی۔ پہلے دل میں تڑپ تھی کہ کوئی اور پادری ملے، کوئی اور پادری ملے، جب سے حضور کا سنا تڑپ لگ گئی کہ بس ہن سونے مکھڑے والے نو ویکھنا ہے۔ پادری نے نشانی بتائی، فرمایا جو آنے والا ہے نا اس کے حسن و جمال جیسا کوئی نہیں، یاد رکھنا وہ صدقہ نہیں کھاتے، تحفہ قبول کر لیتے ہیں، ہدیہ لے لیتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے۔ دونوں کنوں کے درمیان ایک مہر نبوت بھی موجود ہے، یہ نشانیاں دیکھ لینا، اگر یہ نشانیاں مل جائیں تو سمجھ جانا وہی آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امویہ میں انتظار ہے، کاش وہ وقت آ جائے، مجھے وہ جگہ مل جائے۔ ایک قافلہ عرب سے گزر رہا ہے، قافلہ گزرا عرب والوں کا قافلہ۔ سلمان فارسی پوچھتے ہیں کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم عرب سے آئے ہیں، عرب کی طرف روانہ ہے قافلہ ہمارا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے پاس جتنے جانور ہیں، جو گائے اور بکریاں ہیں، میں تمہیں وہ سب کچھ دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے عرب شہر میں کھجوروں والا شہر پہنچا دو، سب کچھ لے لو۔ منو انج لگ دے پنجابی اندر میں لطف لوا، حضرت سلمان کہندے ہونگے لوگوں زندگی دی ساری دولت لے لو پر منو نبی دے شہر لے چلو، مجھ سے سب کچھ لے لو، یہ گائیں بھی لے لو، یہ بکریاں بھی لے لو، مجھے اس شہر میں لے جاؤ جو کھجوروں والا شہر۔ حضرت سلمان کو لے کے چلے اور ان کا ارادہ بے ایمان ہو گیا، اور انہوں نے حضرت سلمان کو وہاں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ کہاں آزاد تھے، کہاں غلام بن گئے، صرف اس لیے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، دیدار مصطفیٰ عطا ہو جائے، اس نبی کی صحبت مل جائے۔ اس عرب والوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا، اور آپ نے بھی بکنے اور غلامی کو قبول کر لیا۔ مجھے لگتا ہے حضرت سلمان کہتے ہوں گے اسی سے ہوگی تیرے
غمکدہ کی آبادی اسی سے ہوگی تیرے غمکدہ کی آبادی تیری غلامی کے صدقے قربان ہزار آزادی آقا دیدار آپ کا مل جائے ساری غلامیاں قبول ہیں آزادیاں قربان کر دوں گا لیکن آپ کا دیدار چاہیے یہودی کو بیچ دیا یہودی غلام بنا کر کے کام لیتا ہے ایک مرتبہ مدینے میں شور پڑ گیا مدینے میں آوازیں بلند ہوئی کیا آواز آئی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع مرحبا یا خیر دائی میرے نبی ہجرت فرما کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کا استقبال کرنے کے لیے باہر کھڑی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں آقا کائنات کا استقبال کر رہی ہیں ساتھ یہ ترانے پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی میرے نبی مدینے میں داخل ہو رہے ہیں بچیاں ترانے گا رہی ہیں حضور کو مرحبا کہہ رہی ہیں اس ترجمے کا اس کلام کا اس ترانے کا ترجمہ پنجابی شاعر نے یوں بھی کیا ہے اسی کڑیاں کو منسار دیا جند جان نبی تو وار دیا اسی کڑیاں کو منسار دیا جند جان نبی تو وار دیا اللہ کے ٹیم سونے موسم آئے نے حضور ساڑے گھرے تشریف لے آئے نے اللہ کتنے سونے موسم آئے نے حضور ساڑے گھرے تشریف لے آئے نے ہر پاسیوں چانن چھائے نے ہر پاسیوں چانن چھائے نے اسی پولیاں اس سرکار دیا آوازیں بلند ہو گئی کہ وہ آنے والے آ گئے ہیں محمد الرسول اللہ پہنچ گئے ہیں مدینے کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آواز بلند ہوئی نا میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا اور کھجور کے اوپر چڑھ کے کوئی کام کر رہا تھا میں نیچے میرا مالک بیٹھا ہے میرا آقا جس نے مجھے خریدا تھا جس کا میں غلام تھا وہ نیچے موجود ہے اس کے چچا زاد بھائی نے آ کے یہ ساری خبر سنائی فرماتے ہیں میں کھجور کے اوپر میں نے آواز سن لی یہ پیغام سن لیا یہ خبر سن لی کہ جس کا مجھے برسوں سے انتظار گئے وہ سونے مکھڑے والا آ گیا ہے کہتے ہیں مجھے خبر مل گئی اور میری حالت ایسی ہو گئی کہتے ہیں جیسے بے حواس ہو گیا اور جسم میں جان ہی نکل گئی بندہ جو چاہ رہا ہو نہ اس کو وہ خوشیاں مل جائیں نا تو پھر بندے کے حواس قائم نہیں رہتے
جب خوشی مل جائے جو بندہ چاہ رہا ہو تو پھر انسان بعض اوقات بولنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، منہ سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں حواس اپنے کھو بیٹھا اور ایسے لگا کہ جیسے میں ابھی کھجور سے نیچے گر جاؤں۔ فرماتے اس قدر مجھے خوشی ہوئی اور اس قدر میں حواس باختہ ہوا۔ فرماتے اپنے آپ کو میں نے سنبھالا، سنبھل کر زمین کی طرف آیا اور نیچے اتر کے میں نے مالک سے پوچھا کون آ گیا، کس کی خبر مل رہی ہے، کس کے آنے کا پیغام مل رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس نے مجھے مکہ مارا، کہتے ہیں تیرا اس سے کیا لینا دینا، چل تو اپنا کام کر، کوئی بھی آیا ہو تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتے ہیں لیکن اب تڑپ تو بہت پرانی ہے نا، یہ تڑپ تو بہت پرانی، جس طلب کو لے کر میں غلام ہوا ہوں، جس تڑپ کو لے کر میں مدینے تک پہنچا ہوں، اب اس سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سامان لیا اپنے مالک سے چھپ چھپا کر، جب محبوب کے سامنے پہنچا میں نے آقا کا مکھڑا دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار سنگارا، پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار سنگارا، کنڈل زلفا نین نشیلے تے دوروں مارن مارا، کسے نو کولی نہ پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا، کسے نو کولی نہ پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا، ایک اکلا تو نہیں طاہر، اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ فرماتے میں وہاں پہنچا، میں نے حضور کا مکھڑا دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل نے کہا یہی ہے وہ جس کے انتظار میں تو غلام بنا ہے، یہی ہے وہ جس کے انتظار میں تو یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن اب چیک کرنا ضروری تھا، جو اس پادری نے نشانیاں بتائی تھی، جو سامان ساتھ لے کر کے آئے تھے، حضور کے سامنے رکھا۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فرماتے ہیں عرض کیا، فرمایا آپ بڑے بھلے آدمی لگتے ہیں، بھلے انسان لگتے ہیں، آپ کے ساتھ جو یار ہیں صحابی ہیں، آپ کے جانثار جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، مجھے بھوکے لگتے ہیں، غریب بھی لگتے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا سامان ہے، یہ آپ رکھ لیجئے۔ محبوب نے فرمایا یہ صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں لیتا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی، اگلا دن ہوا، پھر سامان لے کے آئے، فرمایا یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ اس تحفے کو قبول فرما لیں۔ میرے نبی نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ نے بھی تناول فرمایا۔ حضرت سلمان سمجھ گئے، پادری نے جو نشانیاں بتائیں دو تو پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی مہر نبوت کو دیکھنا ہے۔ تیسری نشانی بھی تو پوری ہونی چاہیے۔ اب وہ مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے کبھی ادھر سے آتے ہیں، کبھی حضور کے ادھر سے آتے ہیں، کبھی ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے مہر نبوت نظر آ جائے۔ اب لجپال نبی ہوں تو سمجھنا آئے کہ یہ چاہتا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ آقا کو سمجھنا آئے کہ یہ کبھی اٹھ کے ادھر بیٹھتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے چادر لی ہوئی ہے، آپ کی کمر پر چادر موجود ہے، محبوب سمجھ گئے یہ تو مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آقا نے یوں چادر نیچے سرکا لی،
چادر نیچے سرکالی، حضرت سلمان جلدی سے اٹھ کے آئے، حضور کی مہر نبوت کو دیکھا اور دیکھ کر کے چومنے لگ گئے۔ صحابہ کی عظمت پر بھی قربان جائے، جن کو جسم مصطفیٰ چومنے کا موقع ملا ہے، آ کر کے حضور کی کمر مبارک کو چومنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا سلمان ذرا میرے سامنے آ، کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یوں آپ کے پاس پہنچا ہوں، کہاں ملک شام گیا اور ملک شام سے چلتا چلتا پھر بکتا بکاتا آپ کے شہر میں آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا سلمان اے اپنی ساری سٹوری ذرا میرے یارانوں بھی سنا نا، یہ میرے صحابہ کو سنا، تیرا یہاں تک پہنچنے کا جو واقعہ ہے۔ فرمایا یہ مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے، اللہ کو بھی بڑا پسند، یہ میرے صحابہ کو سنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ سارا واقعہ جیسے جیسے مدینے میں پہنچا میں نے صحابہ کے درمیان سب کو سنایا۔ کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، محبوب کائنات نے فرمایا سلمان ہومیں تو ساڑا یار، ہومیں تو ساڑا جانسار، ہومیں تو ساڑا صحابی تے غلام ہومیں، تو اپنے مالک دنال طے نہیں کردہ کہ تنو آزاد کی میں کرے گا؟ اپنے مالک دنال سودا کرنا تاکہ تنو آزاد کر دے، کی قیمت لیندہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مالک کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے آزاد کر، آزاد کرنے کی قیمت بول، میں تجھے ادا کرتا ہوں، تو اپنی قیمت لے اور مجھے آزاد کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 300 کھجوریں دے، 300 کھجوروں کے درخت مجھے چاہیے، 40 اکیوں چاہیے، یہ دے تو آزاد ہو جا۔ محبوب کے پاس آ کے بیان کیا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اٹھو اپنے بھائی کی مدد کرو، جو جتنی کھجوریں دے سکتا ہے اس کو کھجوریں اکٹھی کر کے دو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کسی نے 30 کھجوریں دی، کسی نے 20 دی، کسی نے 15 دی، کرتے کراتے میری 30 کھجوریں پوری ہو گئی، 30 کھجوریں پوری ہو گئی۔ آقا نے فرمایا سلمان ایسا کر اس کے باغ میں جا کر گڑے تو خود کھود، کھجوریں میں محمد خود لگاؤں گا۔ نہیں محبت والی سبحان اللہ نہیں آئی۔ یہ ہیں آقا اپنے یار کو آزاد کروانے کے لیے خود جا رہے ہیں۔ پھر تو میں تبھی کہا کرتا ہوں نا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات۔ چس آئے گی یہ جرا جملہ ہے نا لفظ کیا بات ہے، اے تسی میں نہ رل کے پڑھے ہو بڑا مزہ آئے گا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات، اے حبیب خدا تیری نہیں آواز مزے والی نہیں، اے حبیب خدا تیری حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، حضرت آمینہ
غمزدہ امتوں کی سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا ہیں رحمتیں تو جہاں کی تیری ذات ہے رحمتیں تو جہاں کی تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری آقا فرماتے ہیں سلمان تم جا کے گڑھے کھودو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھ یاروں کو لیا دوستوں کو لیا اور جا کر میں نے گڑھے کھودے مل ملا کے تھوڑا سا وقت لگا 300 گڑھے کھودنے تھے تھوڑے تو نہیں تھے اب درخت جب زمین میں لگانا ہو چھوٹے کھجور کے درخت لگانے ہو گڑھے کھودنے میں ٹائم لگتا ہے 300 گڑھے حضرت سلمان فرماتی ہیں میں نے ساتھیوں کو ساتھ لیا یاروں کو ساتھ لیا گڑھوں کو کھودا گڑھے کھود کر کے محبوب کائنات کو فرمایا آقا آ جائیے گڑھے کھود دیے اب اس میں کھجوریں لگا دیجئے آقا گئے حضرت سلمان فرماتی ہیں ہم حضور کو درخت پکڑا رہے تھے آقا زمین میں لگا رہے تھے ہم حضور کو دیتے ہیں آقا یہ لیجئے آقا زمین میں ان درختوں کو لگا رہے کھجوروں کو لگا رہے اور اس سے مزے کی بات یہ ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سانو سارے انہوں مکے بھی لے جائے تو مدینے بھی لے جائے ایڈی ہولی سبحان اللہ نہ تُسے ایئرپورٹ تے نہیں پہنچنا نہیں ہجے بھی ہولی یہ دعا میں تو انہوں 3 لاکھ روپے والی دیتی ہے کیونکہ اس ٹائم عمرے دی قیمت 3 لاکھ روپے ہے میں پتہ کیتا ہے میرا موڈ سی اگلے مہینے جاندا پر 3 لاکھ روپے سن کے میں ڈر گیا میں پتہ کیتا ہے 3 لاکھ روپے قیمت ہے تو میں 3 لاکھ روپے دی تو انہوں دعا دے رہے ہیں تسی سبحان اللہ 50 روپے والی دے رہے ہیں ذرا بولو سبحان اللہ یا پھر محبت سے میں یوں بھی کہوں مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے جڑے نہیں مندے نہ بولو جڑے مندے او بولو مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے یعنی کرو انہوں دیکھ کے شعر سنو نا چس بوتی آئے گی مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کے رگڑنے سے سمجھے ہو گل سمجھ آئی پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کے رگڑنے سے زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی زمزم بھی مقدس ہے بولو اسے ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا
اسلام کی کشتی کے ملحہ محمد ہے، ملحہ بھی اعلیٰ ہے، سفینہ بھی مقدس ہے، مرنا بھی مقدس ہے، بولو وہاں جینا بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پکڑا رہے تھے، حضور اس کو زمین میں لگا رہے تھے، اور پھر محبت سے پانی اس میں برسا رہے تھے، اور رحمتوں کی دعائیں فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں 300 کھجوریں جو حضور نے لگائی تھی نا، اس یہودی کا باغ جو سارا باغ تھا، بعد میں سارے باغ کی کھجوریں جل گئی تھیں، لیکن 300 کھجوریں قائم اور دائم تھیں۔ کیونکہ اس کو دست مصطفیٰ لگ گیا تھا، اور جس کو حضور خود لگائے وہ مرجا کیسے سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔